السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب کی سیاسی اپیل، ایک تجزیہ، مفتی اسامہ ندوی، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب ایک جید عالم دین، صوفی بزرگ اور خانقاہی نظام کے ایک نمایاں نمائندے ہیں۔ ان کا علمی اور روحانی مقام بے شک قابل احترام ہے، لیکن حالیہ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کے دوران ان کی سیاسی اپیل اور اس کے نتائج نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔ مولانا کی اپیل اور میڈیا کا رد عمل۔ مولانا صاحب نے مہاراشٹر کے انتخابات میں ایک خاص انداز میں عوام کو ووٹ دینے کی اپیل کی۔ ان کی اپیل کو میڈیا نے نہ صرف ووٹ جہاد کی سرخیوں کے ساتھ نمایاں کیا، بلکہ اس پر مبالغہ آرائی کرتے ہوئے اسے فتوے کا رنگ دے دیا۔ یہ معاملہ نہایت حساس بن گیا اور ملک بھر میں مختلف حلقوں میں موضوع بحث بن گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس اپیل کے اثرات انتخابات کے نتائج میں صاف نظر آئے اور ملت کو نقصان اٹھانا پڑا۔ سیاسی فہم کی کمی اور نتائج۔ مولانا نعمانی صاحب کا دینی اور روحانی میدان بے مثال ہے، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ سیاست ایک جداگانہ فن اور مہارت کا میدان ہے۔ سیاست کی نزاکت و حکمت عملی اور زمینی حقائق کا گہرا فہم ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ مولانا صاحب کی اپیل اور ان کی تیار کردہ فہرست نے یہ واضح کر دیا کہ یہ کسی ایسے شخص کی طرف سے کی گئی تھی جو سیاست کی پیچیدگی اور حقائق سے ناواقف ہے۔ مولانا صاحب کی اپیل کا ایک اہم نقصان یہ ہوا کہ ملت اسلامیہ کے ایک نمایاں رہنما اور عاشق رسول امتیاز جلیل چناؤ ہار گئے۔ امتیاز جلیل کا شکست کھانا نہ صرف ملت کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ ان کے حامیوں کے لیے ایک بڑا دھچکا بھی ہے۔ امتیاز جلیل جیسے رہنما ملت کے لیے ایک مضبوط آواز تھے اور ان کی ناکامی کا اثر آنے والے دنوں میں محسوس کیا جائے گا۔ ملت کو پہنچنے والے نقصانات۔ مولانا کی نیت یقیناً خیرخواہی پر مبنی ہوگی، لیکن ان کی سیاسی مداخلت نے ملت کو جو نقصان پہنچایا اس کے اثرات دیر پا ہو سکتے ہیں۔ ان کی اپیل نے ووٹوں کو تقسیم کر دیا، جس کا فائدہ ان عناصر کو ہوا جو ملت کے مفادات کے خلاف ہیں۔ ملت اسلامیہ کے اندرونی مسائل اور سیاسی تقسیم پہلے ہی ہماری طاقت کو کمزور کر چکے ہیں، اور اس طرح کی اپیلیں ان مسائل کو مزید بڑھا دیتی ہیں۔ سیاست میں اتحاد، حکمت عملی اور وسیع تر مفاد کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ نتائج مزید نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ آگے کا راستہ۔ یہ وقت خود احتسابی کا ہے۔ علماء اور دینی رہنماؤں کو اپنے حدود اور ذمہ داریوں کا ادراک کرنا چاہیے۔ اگرچہ دینی رہنمائی ان کا میدان ہے، لیکن سیاسی امور میں مداخلت کرنے سے پہلے انہیں سیاسی ماہرین سے مشورہ لینا چاہیے اور زمینی حقائق کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ امتیاز جلیل جیسے رہنماؤں کو حوصلہ دینا اور انہیں دوبارہ مضبوط بنانا ملت کی ذمہ داری ہے۔ ایسے رہنما ملت کی آواز ہیں اور ان کا حوصلہ پست ہونا ملت کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ نتیجہ: مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب کی سیاسی اپیل نے نیک نیتی کے باوجود ملت کو نقصان پہنچایا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ سیاست ایک حساس اور پیچیدہ میدان ہے، جس میں قدم رکھنے سے پہلے بصیرت اور حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے۔ علماء کو اپنا مقام اور حیثیت کا شعور رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو محدود رکھنا چاہیے تاکہ ملت کے مفادات کو محفوظ رکھ سکیں۔ دوستو، یہ تحریر تھی مفتی اسامہ ندوی، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کی۔ اب آپ حضرات کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے؟ کوئی سوال ہو تو نیچے کمنٹ کیجیے گا، اور پہلی بار چینل کو دیکھ رہے ہیں تو باغ مدینہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ چلیے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔